اولیاء کاملین کی صفوں میں ایک نام بڑا مشہور و معروف ہے، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا اصل نام تیفور تھا لیکن بایزید بسطامی کے نام سے یہ جانے جاتے ہیں۔ بہت بلند مقام پایا ہے انہوں نے، اور ان کے بارے میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بایزید بسطامی کا مقام اولیاء کاملین میں ایسے ہے جیسے فرشتوں میں حضرت جبریل امی کا مقام ہے۔ یہ ابھی ننھے سے بچے تھے تو ان کے والد گرامی انتقال فرما گئے، گویا بچپن کے عالم میں ہی یہ یتیم ہو گئے۔ والد گرامی دنیا سے رخصت ہو گئے تو چھوٹی عمر میں جب بچہ یتیم ہو جائے تو کیا پوزیشن ہوتی ہے اور کیا کیفیت ہوتی ہے، یہ ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا۔ ان کا کوئی اور بھائی نہیں تھا۔ ماں نے سوچا کہ چھوٹی سی ابھی اس کی عمر ہے تو کیوں نہ میں اس کو عالم دین بنواؤں۔ جی ہی جی میں یہ خیال کیا، یہ پروگرام بنایا۔ وہ مائیں بھی کیا عظیم مائیں ہوا کرتی تھیں جو اپنی اولاد کو دین کی راہ پہ گامزن کیا کرتی تھیں، دین کے راستے کا مسافر بناتی تھیں، دین کی طرف راغب کرتی تھیں اپنی اولاد کو۔ تو بایزید بسطامی کی ماں نے پروگرام بنایا کہ میں اپنے بیٹے کو عالم دین بنواؤں، اور نہ فقط عالم دین بلکہ سوچا کہ میں اس کو ولی کامل بنواؤں گی۔ چنانچہ اسی شہر بسطام میں ایک بہت بڑا ادارہ تھا، درس تھا، جس کے بانی بہت بزرگ ہستی تھے۔ ماں اپنے ننھے سے بچے کو ساتھ لیے ہوئے اس درس میں لے گئی اور ان بزرگوں کے جا کے حوالے کیا، اور جا کے کہنے لگی، بابا جی میں اپنے اس بیٹے کو دین پڑھانا چاہتی ہوں، دین اس کو سکھانا چاہتی ہوں، اس کو عالم دین بنوانا چاہتی ہوں، اور نہ فقط عالم دین بلکہ ولی کامل اس کو بنانا چاہتی ہوں۔ لیکن ایک میری شرط بھی ہے، وہ یہ کہ جب تک یہ اپنی منزل حاصل نہ کر لے، جب تک یہ مکمل عالم دین نہ بن جائے، جب تک یہ ولی کامل نہ بن جائے، اس وقت تک اس کو چھٹی نہیں دینی ہے، یہ گھر کو نہ آئے۔ حالانکہ جس کی دو آنکھیں ہوتی ہیں نا، تو ان میں سے ایک اگر خراب ہو جائے، ایک آنکھ کی نظر چلی جائے، ایک آنکھ بند ہو جائے
تو کم از کم اسے دوسری آنکھ کا سہارا ہوتا ہے، اسے یہ ہوتا ہے کہ چلے دوسری آنکھ تو میری ہے، اس سے میں دیکھ سکتا ہوں۔ لیکن جس کی ہو ہی ایک آنکھ جو ہے وہ پہلے سے خراب ہو، پہلے سے ہی بند ہو، ایک ہی اس کی آنکھ ہو، وہ بھی اگر بند ہو جائے، اس کی پھر کیفیت کیا ہوگی؟ تو ماں کے لیے فقط ایک ہی سہارا تھا، بایزید بسطامی، ماں کی ایک ہی آنکھ تھی۔ ماں نے خود اپنے ہی شہزادے کو، اپنے بیٹے کو، اپنے دل کے ٹکڑے کو، اپنے لخت جگر کو دین کے لیے وقف کر دیا۔ کہا کہ اس کے ذہن میں پیچھے گھر آنے کی سوچ جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، اپنی ماں کی تڑپ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کو فقط دین کی تڑپ ہونی چاہیے۔ بزرگوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن خیال کیا کہ عالم دین تو ہم بناتے ہیں، عالم دین تو ہر آنے والا جو ہے وہ بن جاتا ہے، لیکن یہ ولی کامل جو ہے اس کے بارے میں آپ نے جو کہا ہے، اب یہ ولایت کی سیڑھیاں جو ہے یہ کیسے چڑھے گا؟ یہ ولی اب کیسے بنے گا؟ اب یہ ولایت کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ کوئی تبرک ہے، کوئی شرینی ہے کہ جو خریدنی ہے اور خرید کے پھر تقسیم کر دینی ہے، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ لیکن مان گئے کہ ٹھیک ہے، آپ اس کو چھوڑ جائیں۔ بایزید بسطامی وہاں درس میں رہنے لگے، ماں واپس لوٹ گئی۔ ایک دن گزرا، 2 دن، ہفتہ، 2 ہفتے، ماہ، 2 ماہ، کئی ماہ گزر گئے۔ ان کی کیفیت یہ تھی کہ پورا دن اسباق یاد کرتے، اسباق سناتے، علم دین کی کتابیں پڑھتے، ان کا مطالعہ کرتے، رات کو جب بستر پہ جاتے تکیے پہ سر رکھتے، چادر اوپر کر کے تو روتے، آنسو بہاتے، اس قدر آنسو بہاتے کہ تکیہ گیلا ہو جاتا، ماں کی یاد ستاتی، اپنے گھر کی یاد ان کو تڑپاتی، لیکن پورا دن جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، طلباء کے ساتھ رہتے، ان کے ساتھ بات چیت میں مشغول رہتے اور ہنسی خوشی رہتے، اور کسی کو محسوس نہ ہونے دیتے کہ مجھے ماں کی یا گھر کی یاد جو ہے وہ ستا رہی ہے۔ البتہ رات کو چادر اوپر کر کے تو پھر ماں کی یاد ستاتی تو پھر روتے۔ یہ کیفیت اس وجہ سے تھی کہ ماں جب چھوڑ کے آئی اس دن سے لے کر آج تک ماں خبر لینے کے لیے بھی نہیں آئی درس میں کہ بیٹا کس حال میں ہے، بیٹے کے بارے میں خبر تو لیں، بیٹا پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ اگر بیٹے کی بار بار خبر لی جائے گی، بار بار درس میں آ کے بیٹے کے ساتھ ملاقات کی جائے گی، تو بچے کا ذہن اور اس کا دل جو ہے وہ گھر کی طرف اور ماں کی طرف ہی رہے گا، کھچاؤ اس کا جو ہے وہ گھر کی اور ماں کی طرف ہی رہے گا۔
ماں نے کہا کہ جب دین کے لیے وقف کر دیا ہے تو کر دیا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے اپنے دل کے ٹکڑے کو وقف کر دیا ہے تو کر دیا ہے۔ وہ بھی مائیں ہوا کرتی تھی نا۔ آج کل کیا ہوتا ہے، بچوں کو داخل کرواتے ہیں درس میں تو پھر جو ہے آئے روز دوسرے تیسرے دن ہفتے بعد چکر لگائیں گے، فون کریں گے۔ بچے کا ذہن جو ہے وہ گھر کی طرف ہی مائل رہتا ہے، اسی سوچ میں وہ بچہ رہتا ہے کہ آج میرے گھر سے کال آئے گی، آج میرے گھر والے جو ہے وہ درس میں آئیں گے ملاقات کے لیے۔ جب دین کے لیے آپ نے قربانی دی ہے، تمام ماؤں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اپنی اولاد کو دین کے لیے وقف کریں، اور جب وقف کریں تو پھر دین کی خاطر اپنی اولاد کو جو ہے وہ آپ وقف کر دیں۔ بس یہ ذہن میں نہ رکھیں کہ اب بیٹے کی خبر لینی ہے اور بیٹا اب ہمارا کس حال میں ہے۔ اس طرح بچے کا جو ہے وہ رجحان پڑھائی کی طرف کم رہے گا۔ لہذا بایزید بسطامی رات کو روتے تھے۔ یہ کیفیت ادارے کے درسوں کے طلباء سے آپ پوچھئے کہ جو نئے نئے داخل ہوتے ہیں نا درسوں میں، تو شروع کے 2-4 دن گھر کی یاد ستاتی ہے، اپنے والدین کی یاد ستاتی ہے، بچے روتے بھی ہیں۔ ایک مرتبہ اپنے استاد محترم سے درخواست کرنے لگے، استاد جی مجھے چھٹی چاہیے۔ استاد فرمانے لگے کہ بیٹا کیا بات ہے؟ کہا ماں کی یاد ستا رہی ہے، ماں سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ استاد محترم جو تھے وہ خیال کرنے لگے کہ ان کی ماں مجھے کہہ کے گئی تھی کہ جب تک یہ بچہ میرا بیٹا فارغ نہ ہو جائے اور جب تک یہ عالم اور ولی کامل نہ بن جائے اس وقت تک اس کو چھٹی نہیں دینی ہے۔ اور پھر اس بچے کو بایزید بسطامی کو بتانا بھی نہیں چاہتے تھے کہ میں اس کو یہ بات کیسے میں بتاؤں کہ تمہاری ماں نے یہ کہا تھا، اس وجہ سے چھٹی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا معاملہ میں اس کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ یہ خود ہی چھٹی لینے سے دستبردار ہو جائے۔ کہا بیٹا ایک شرط پہ چھٹی ہوگی۔ کہا کون سی؟ کہا کہ تم روزانہ جو تمہیں سبق دیا جاتا ہے وہ تم یاد کرتے ہو، سنا دیتے ہو، لیکن ایک ہفتے کا سبق وہ تمہیں دیا جائے گا۔ اگر تم ایک ہفتے کا سبق ایک دن میں سنا لو تو تمہیں چھٹی ہے۔ یعنی انہوں نے خیال کیا کہ ایک ہفتے کا سبق اس نے ایک دن میں کیسے سنانا ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے۔ وہاں استادوں سے اٹھ کے جب آئے، اب اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنے لگے، اے باری تعالی تو ایسا رب ہے کہ جو حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو علم کا سمندر عطا فرما سکتا ہے، ہد کو تو بلقیس کے تخت کا علم عطا فرما سکتا ہے، تو مجھے باری تعالیٰ تو ایک ہفتے کا علم ایک دن میں نہیں عطا فرما سکتا؟ ایک ہفتے کا علم تو میرے ذہن میں، میرے دل میں تو اتار نہیں سکتا ہے؟
اے باری تعالیٰ میں تیری راہ میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں۔ پھر کتاب کھولی، پڑھنے لگے۔ جیسے جیسے پڑھتے گئے وہ ازبر ہوتا گیا، ذہن میں نقش ہوتا گیا، اور پھر چلے گئے اپنے استادوں کے پاس۔ استاد جی چھٹی چاہیے۔ استادوں نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ 1 ہفتے کا سبق اگر تم 1 دن میں یاد کر کے سنا دو تو پھر تمہیں چھٹی ہے۔ بایزید بسطامی عرض کرنے لگے اپنے استادوں سے، استاد جی میں نے سبق یاد کر لیا ہے۔ کہا سناؤ۔ سنانا شروع کر دیا، حتیٰ کہ 1 ہفتے کا سبق انہوں نے چند گھنٹوں میں اپنے استادوں کو سنا دیا۔ اب استاد لاجواب ہو گئے۔ کہا بیٹا ٹھیک ہے، جاؤ اور جلدی واپس لوٹ کے آنا، ماں سے مل کے جلدی واپس آنا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب دل میں خوشی کے مارے برا حال ہے بایزید بسطامی کا، خوشی کے مارے جو ہے وہ بھاگ کے دوڑتے ہوئے جا رہے، راستے میں سوچ رہے کہ جاؤں گا ماں کے پاس اور ماں کو جا کے اپنا سبق جو یاد کیا ہے وہ بھی سناؤں گا، ماں سے دعائیں بھی لوں گا، ماں کی زیارت بھی کروں گا۔ یہ سارے پلان جو ہے وہ بنا رہے ہیں۔ چلتے چلتے پہنچ گئے گھر کی دہلیز پہ، جا کے دستک دی، دیکھا کہ دروازہ بند ہے۔ دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا تیفور۔ کہا کون تیفور؟ کہا آپ کا بیٹا بایزید۔ کہا کون بایزید؟ میں کسی تیفور کو نہیں جانتی، میں کسی بایزید کو نہیں جانتی۔ کہا میری اماں جان، میں آپ کا اکلوتا بیٹا ہوں جس کو آپ درس میں داخل کروا کے آئی ہیں۔ میں دین سیکھ رہا تھا، آج آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا میں نے یہ تہیا کر رکھا ہے کہ جب تک میرا بیٹا عالم دین نہ بن جائے اور میرا بیٹا ولی کامل نہ بن جائے، اس وقت تک اپنے بیٹے کا چہرہ نہیں دیکھوں گی، لہذا واپس لوٹ جا، تیرے لیے ابھی اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے، اور میری یہ آرزو، میری یہ خواہش تو جا کے پوری کر، اس کے بعد ماں کی زیارت کرنا، اس کے بعد میرے ساتھ ملاقات کرنا۔ بایزید بسطامی پھر روتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے واپس درس میں پہنچ گئے۔ استادوں نے پوچھا بیٹا کیا معاملہ ہے، کیا بات ہے، رو کیوں رہے ہو؟ کہا کہ ماں سے ملنے کے لیے گیا تھا لیکن ماں نے ملاقات نہیں کی، ماں نے دروازہ نہیں کھولا۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ ایسی بھی مائیں تھیں کہ بیٹے کو دین کے لیے وقف کر دیا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے وقف کر دیا ہے۔ اب ماں کے لیے سارا سرمایہ ہی اولاد ہوتی ہے، بیٹا ہوتا ہے، لیکن اسی سرمایے کو دین کے لیے انہوں نے وقف کر دیا۔ کہا کہ خاوند تو فوت ہو گیا لیکن میرا بیٹا جو ہے وہ عالم دین اور ولی کامل بنے، میرے خاوند کے لیے بھی ذریعہ مغفرت اور ذریعہ بخشش بنے گا۔ استادوں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا؟ کہا کہ ماں سے ملاقات کے لیے گیا تھا آپ سے چھٹی لے کے، تو
ماں نے دروازہ ہی نہیں کھولا۔ ماں نے کہا کہ جب تک تو عالم دین نہ بن جائے، ولی کامل نہ بن جائے، تیرے لیے گھر کے دروازے بند ہیں۔ ماں کی ملاقات کے بغیر، ان کی زیارت کے بغیر آیا ہوں، اس وجہ سے رو رہا ہوں۔ بالآخر بایزید بسطامی پھر پڑھتے ہیں، کچھ سال دین متین کی کتابوں کی ورق بینی کرتے ہیں، اللہ کے دین کو جو ہے وہ اپنے قلوب و اذہان میں ڈالتے ہیں، اور پھر ایک دن آتا ہے کہ علماء مل کر ان کے سر پہ دستار فضیلت سجاتے ہیں، عالم دین بن جاتے ہیں۔ لیکن استادوں نے انہیں فرمایا کہ بیٹا تم فارغ تو ہو گئے ہو علم دین حاصل کر کے، لیکن تمہاری ماں کی ایک اور خواہش بھی تھی۔ تمہارا سبق آج ختم نہیں ہوا، آج سے تمہارا دوسرا سبق شروع ہے، آج سے تم تصوف کا سبق حاصل کرو گے۔ استادوں نے پھر باقاعدہ ان کو عبادت اور ریاضت پہ لگا دیا، مجاہدے پہ لگا دیا، تصوف کے اسباق ان کو دینا شروع کر دیے۔ پھر ایک دن پھر وہ بھی آیا جب بایزید بسطامی کے استادوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بایزید بسطامی کا تصوف کا سبق اور ان کی ولایت کا سبق جو ہے وہ بھی آج مکمل ہو گیا ہے، لہذا بایزید بسطامی آج کے بعد ولی کامل ہے۔